ناظرین، ایک عدد ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں میرے قائد شہباز شریف صاحب موجود ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو چاہنے والے ہیں وہ اس کو بڑا دڑا دڑ شیئر کر رہے ہیں۔ سوال کیا تھا اور کس نے کی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں تو اس بیوقوف اور بے شرم آدمی کا نام بھی جانتا ہوں جس نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی ہے۔ شہباز گل صاحب نے یہ ٹویٹ کی تھی، یہ ٹویٹ اب ڈیلیٹ کر چکے ہیں۔ یہ جتنے لوگ اسکرین میں نظر آئے ہیں آپ ان کو لفافہ گروپ کہہ رہے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ وہ آپ کو ڈیفیمیشن کے اندر کورٹ آف لاء کے اندر لے جائیں۔ یہ آپ کے خلاف جا رہا ہے کہ جناب 3.5 سال جو ہوتا رہا ہے صحافیوں کے ساتھ، کہیں آپ لوگ تو یہ نہیں کریں گے۔ اب آ جائیے اس شخص کے اوپر جس نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، ایک عدد ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں میرے قائد شہباز شریف صاحب موجود ہیں، اور بیسکلی یہ وہی میٹنگ ہے جو جو اتوار گزرا ہے اس دن لاہور میں ہوئی تھی، اور اس سلسلے میں ایک ویڈیو جو ہے وہ ریلیز ہوئی ہے۔ میں اس ویڈیو کے اندر تو نہیں ہوں لیکن میں اس میٹنگ کے اندر موجود تھا، تو میں اس کی ذرا تفصیلات ابھی آپ کے ساتھ تھوڑی دیر میں شیئر کروں گا کہ کیسے پروپیگنڈا جو ہے وہ کس طرح بلڈ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد دھڑ وہ کس طرح جو ہے وہ وائرل کیا جاتا ہے۔ میں ابھی ذرا تفصیل سے اس کے اوپر جو ہے میں بات کروں گا، کیونکہ میں خود عینی شاہد تھا، میں وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا، تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ایکچولی ہوا کیا ہے اور کس نے کیا ہے، کس نے یہ حرکت کی ہے، میں سب بتاتا ہوں آپ کو، اور یہ اس کا مقصد کیا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بہرحال سب سے پہلے ذرا ایک دو کچھ اور خبریں ذرا ڈسکس کر لیں۔ ایک تو خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ کرونا کا جو ہے ایک نیا ویریئنٹ اب پاکستان میں رپورٹ ہو چکا ہے۔ یہ امپورٹنٹ ہے آپ کو پتہ ہونا، تاکہ آپ ذرا اپنی احتیاط بھی کیجئے۔ اس سلسلے میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ رپورٹ ہو چکا ہے، اور اس سلسلے میں NCOC جو ہے، جو پہلے جس کو اسد عمر صاحب ہیڈ کرتے تھے، اسے ختم کر دیا گیا تھا کووڈ کے ختم ہونے کی وجہ سے، تو ختم تو نہیں، کم ہونے کی وجہ سے، تو اب جو ہے وہ دوبارہ NCOC کو جو ہے دوبارہ بحال کر دیا گیا ہے۔ تو آپ ذرا پلیز اپنا خیال رکھیے گا اور احتیاط کیجیے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ ہے کہ نیپرا نے بجلی کی قیمتوں میں 57 پیسے فی یونٹ جو ہے وہ اضافہ کر دیا ہے۔ تو بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ کافی حد تک پریشان کن ہیں اس حکومت کے لیے، اور 57 پیسے جو ہے اس کے اندر بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے فرح خان صاحبہ کے حوالے سے ہے، جنہیں چند جگہوں پہ فرح گوگی بھی کہا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں بھی اب ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ تحقیقات جو ہیں وہ اس کا دائرہ کار اب مزید بڑھا دیا گیا ہے، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیئرمین FBR کو جو ہے یہ ایک لیٹر لکھا گیا ہے، اور یہ نیب کی جانب سے، نیب لاہور کی جانب سے لکھا گیا ہے، اور ان سے اس سلسلے میں ان کا ٹوٹل ویلتھ ڈکلیریشن ریکارڈ جو ہے ان کا، جن کا ایکچولی نام یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں فرد شہزادی ہے، اور ان کے ہسبینڈ احسن اقبال جمیل، ان کا جو سارا ریکارڈ ہے وہ اب منگوا لیا گیا ہے نیب کی جانب سے، کیونکہ ظاہری بات ابھی تو انکوائری سٹیج کے اوپر ہے، ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے معاملہ کس طرح چلتا ہے۔ میں دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ الزامات ہیں، پلیز اس کو مت سمجھ لیجیے گا کہ پتہ نہیں مطلب یہ بس کلیئر ہو گیا۔ ایک پروسیس ہے، ہمیشہ میں بار بار اپنے دیکھنے والوں کو کہتا ہوں کہ ایک لیگل پروسیس ہے، پلیز اس کو کمپلیٹ ہونے دیا کریں، پھر اگلے کو جو ہے نا وہ مجرم ڈکلیئر کیا کریں۔ ابھی ملزم ہیں، صرف ایک الزام ہے، اور وہ بھی انکوائری سٹیج کے اندر ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات جو ہے وہ میں نے ایکچولی آج دن کے وقت ایک ویلاگ بھی کیا تھا اس معاملے کے اوپر، پرویز الہی صاحب اور یہ جو عمر چیمہ صاحب کا معاملہ ہے۔ عمر چیمہ صاحب، آپ کو میں نے بتایا کہ کل رات کو ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا کیبنٹ ڈویژن کی جانب سے، جس میں ان کو فارغ کر دیا گیا تھا، اور اس کے بعد ان سے سیکیورٹی پروٹوکول یہ سب کچھ لے لیا گیا، اور اس دوران جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں پرویز الہی صاحب، ان کو قائم مقام گورنر جو ہے وہ بنا دیا گیا، نگراں گورنر ان کو بنا دیا گیا۔ اب میں نے اس کے اوپر ڈیٹیل سے تو بات کی تھی کہ ایکچولی آئینی بحران جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا۔ اب یہ خبر آئی ہے کہ جناب پرویز الہی صاحب نے جو ہے وہ ایکچولی گورنر کے طور پہ چارج لینے سے انکار کر دیا ہے۔ اب اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی بھی بڑی انٹرسٹنگ سیاست ہو رہی ہے نا، اس کے اندر بھی بڑی انٹرسٹنگ ریزن ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر پرویز الہی صاحب جا کے گورنر کا چارج سنبھال لیتے ہیں تو ادھر اسپیکر کی کرسی جو ہے وہ آٹومیٹکلی خالی ہو جاتی ہے، اور جب وہ خالی ہوتی ہے تو اس کا سارا جو کنٹرول ہے وہ ڈپٹی اسپیکر مزاری صاحب کے پاس چلا جاتا ہے، اور ڈپٹی اسپیکر مزاری صاحب جو ہیں وہ اگر جب انچارج بن جاتے ہیں ٹوٹلی، تو پھر وہ ہاؤس کا اجلاس بھی بلا سکتے ہیں جب مرضی بلانا چاہیں، اور اگر ہاؤس کا اجلاس بلا لیا گیا تو جو اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی بھی ہے اس کے اوپر کام ہو جائے گا، اور اگر وہ کام ہو گیا تو اسپیکر صاحب فارغ۔ تو اس لیے پرویز الہی صاحب جو ہے نا، انہوں نے یہ گورنر کا چارج لینے سے انکار کر دیا۔ سو ٹیکنیکلی اسپیکنگ
टेक्निकली स्पीकिंग आज के इस दिन पंजाब का कोई गवर्नर नहीं है। जो साबका गवर्नर थे उमर चीमा साहब, वो फारिग हो चुके हैं और अब इस वक्त कोई गवर्नर आपको नज़र नहीं आ रहा। तो ये सूरत हाल है इस वक्त। अब देखें ये आइनी बहरान जो है वो क्या, मेरी सुनने में आया कि उमर चीमा साहब जो है उन्होंने आज कानूनी माहिरीन से भी मुशावरत की है कि अब मैंने क्या करना है भाई। तो अब देखते हैं कि वो आगे सिलसिले में जो है वो क्या डेवलपमेंट लेके चलते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो कल का एक बड़ा इंटरेस्टिंग शो था, आसमा शिराजी साहिबा ने किया, उसमें नदीम अफजल चंद साहब वहाँ पे तशरीफ़ लेकर आए हुए थे। नदीम अफजल चंद साहब ने एक बड़ी हैरानकुन बात बताई। उन्होंने कहा कि जी क्योंकि नदीम अफजल चंद साहब जो है वो वज़ीर आज़म हाउस के तर्जुमान रह चुके हैं जब पिछली इमरान खान साहब की हुकूमत थी, लेकिन उसके बाद वो मतलब उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था और अलग हो गए थे बिल्कुल। तो नदीम अफजल चंद साहब ने ये बताया कि जनाब इमरान खान साहब ने लिटरली मिन्नतें की थी बाजवा साहब की, कमर जावेद बाजवा साहब की, कि जी आप एक्सटेंशन ले लें और प्लीज़ एक्सटेंशन ले लें। तो और इसकी वजह ये थी कि वो एक तो उनको एक्सटेंशन देना चाह रहे थे, दूसरा इनका प्लान जो था वो 2028 तक का था कि जी 2028 तक तो हम इधर ही हैं, और उसके लिए DGISI किसको लगाना है, DGMI किसको लगाना है, नैब का DG कौन होना चाहिए, और कौन सा चीफ जस्टिस जो है वो हमारे लिए परेशान कौन हो सकता है, चीफ जस्टिस कौन होगा, जजेस कौन कौन से सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर वो कौन कौन से होने चाहिए, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो वर्किंग हुई हुई थी। तो अब अगर एक्चुअली इस बात को आप को रिलेट करें ना सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के साथ, तो फिर बात भी समझ आती है कि वाकई किस किस के खिलाफ क्या क्या। मैं मिसाल के तौर पे काजी फाइजी साहब के खिलाफ जो है वो रेफरेंस भेजा गया, लेकिन आज जाके इमरान खान साहब कहते हैं नहीं नहीं वो मैंने तो नहीं भेजा, वो तो मेरी मर्जी नहीं शामिल थी और मैं तो इसके हक में नहीं था। लेकिन हकीकत यही है कि हुकूमत आपकी थी, आपके होते हुए सब कुछ हुआ है, तो फिर आप आज जाके कहते हैं कि नहीं मैंने नहीं किया था। और मैं वैसे इसमें टेक्निकली स्पीकर आप देखेंगे बुरी बात नहीं है, ये सारी हुकूमतें करती हैं, जाहिर बात है वो उनको वो लोग चाहिए हर जगह पे जो उनको तंग ना करें। नून लीग भी यही करती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप प्लानिंग देखें कि प्लानिंग किस तरह 2028 तक की हुई थी कि जी हमारे लिए जो है वो स्मूथ सेलिंग होनी चाहिए, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, अब आ जाएं एक अदद वीडियो के ऊपर जो इस वक्त काफ़ी वायरल हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चाहने वाले हैं वो इसको बड़ा धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं, और जनाब देखें ये मीडिया बिका हुआ है एंड ऑल दैट ब्ला ब्ला ब्ला। इस वीडियो में वैसे तो आपने अब तक शायद देख ली हो, लेकिन इस वीडियो में क्या है ज़रा देखिएगा एक दफ़ा। आपके हुकूमत के अंदर भी तनकीद करते हुए ध्यान रखना पड़ेगा जर्नलिस्ट को, या ऐसा नहीं होगा? और अगर ऐसा हुआ तो क्योंकि आगे बहुत ज्यादा महंगाई आ रही है, तो मेरा मशवरा होगा कि व्हाट्सएप ग्रुप बना दें जिसके अंदर पता हो जर्नलिस्ट को कि इस हफ्ते आपने जाना है या आप ज्यादा बोल गए हैं, तो ये ना करें, क्योंकि वरना तो कोई फर्क नहीं पड़ा पिछले 3.5 सालों। आपको डरा रहे हैं हमें यार। अब ये आपने को सारी गुफ्तगू सुनी, इसमें आपको इस वीडियो के अंदर आपको कौन नज़र आ रहा है? इसमें आपको शहबाज शरीफ साहब नज़र आ रहे हैं, उनके साथ जुगनू मोहसिन साहिबा बैठी हुई हैं, इफ्तिखार अहमद साहब शहबाज शरीफ साहब के दूसरी तरफ बैठे हुए हैं। उसके बाद आप मज़ीद थोड़ा सा आगे चलें तो सलमान गनी साहब आपको नज़र आते हैं, दुनिया TV से उनका ताल्लुक़ है। आपके आगे जो है वो हबीब अकरम साहब आपको नज़र आते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी शख्स जो है वो एक्चुअली सवाल ये जो सवाल हो रहा था वो उन्होंने नहीं किया। सवाल क्या था और किसने की है वो मैं आपको बता देता हूँ। वासे चौधरी हैं जो दुनिया TV के ऊपर एक प्रोग्राम करते हैं, कॉमेडी प्रोग्राम है ये, वो करते हैं, उनको भी वहाँ पे बुलाया गया था। काफ़ी मैंने बल्कि अपने उस वीलॉग में बताया भी था, काफ़ी जर्नलिस्ट वहाँ पे बुलाए गए थे। तो उसमें वासे साहब को भी मदऊ किया गया था। तो मुख्तलिफ लोगों से जब सवाल लिए जा रहे थे तो ये वासे चौधरी साहब ने भी जो है वो सवाल किया। उन्होंने सवाल क्या किया, उन्होंने कुछ हद तक तो आपने सुना, लेकिन एक्चुअली वो जो सवाल था ना वो था आज़ादी इजहार राय के ऊपर। और उन्होंने ये कहा कि जी बात ये है कि पिछले दौरे हुकूमत के ऊपर, ये कंप्लीट बात नहीं है ना एक्चुअली, ये दिस इज़ व्हाट आई से कि ये होता है प्रोपेगेंडा। ये प्रोपेगेंडा इस तरह फैलाया जाता है और लोगों को इस तरह बेवकूफ़ बनाया जाता है। सवाल एक्चुअली कंप्लीट ये था कि जनाब पिछले दौरे हुकूमत के अंदर बहुत से सहाफ़ियों की जवाबंदी की गई, बहुत से लोगों को नौकरियों से निकाला गया, और उसकी वजह ये थी कि जी तनकीद करते थे, वो तनकीद करते थे हुकूमत वक्त के ऊपर, इस वजह से उनको फारिग कर दिया गया। तो अब आपका दौर जो है वो स्टार्ट हुआ है, और जो सूरत हाल चल रही है आगे चल के महंगाई की वजह से भी परेशानी होगी। इमरान खान साहब वैसे ही एहतजाज वगैरह कर रहे हैं, तो आपके दौर में भी जो है वो इसी तरह ही तनकीद के ऊपर जो है क्या जवाबंदी कर दी जाएगी। तो इससे बेहतर ही यही है, ये उन्होंने कहा कि जी इससे बेहतर यही है
کہ آپ ایک واٹس ایپ گروپ ہی بنا دیں جس میں آپ ہمیں بتا دیا کریں کہ جناب اس سے زیادہ جو ہے وہ تنقید نہ کیجیے گا. ٹھیک ہے, وہ سارکاسٹکلی بات کر رہے تھے. تو اور کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ پچھلے 3.5 سال میں کیا ہوا ہے, اصل کانٹیکسٹ جو تھا وہ یہ تھا. لیکن ہوشیاری آپ ذرا 3-4 جگہوں کے اوپر دیکھیں کیا ہے. اور میں تو اس بیوقوف اور بے شرم آدمی کا نام بھی جانتا ہوں جس نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی ہے, لیکن میں نام نہیں لوں گا اس کا, میں جانتا ہوں کیونکہ وہ اس کاموں کا ماسٹر ہے. لیکن میں اس کے اوپر بعد میں آتا ہوں. آپ یہ چیز نوٹ کیجئے کہ اس کلپ کے اندر یہ اتنی سی بات موجود ہے, شہباز شریف نے اس کا جواب کیا دیا تھا یہ موجود نہیں ہے. یہ طریقہ ہوتا ہے پروپیگنڈا پھیلانے کا, کہ شہباز شریف کا اگر جواب آ جاتا, اسی سوال کے جواب میں اگر جواب آ جاتا تو پتہ لگ جاتا کہ شہباز شریف نے ایکچولی کیا کہا. کیونکہ شہباز شریف نے اس سوال کے جواب میں یہ بات کہی تھی کہ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ کسی کی جواب بندی ہم کریں, اور آزادی اظہار رائے کے لیے جو ہے وہ ہم تو ہمیشہ کھڑے ہوتے رہے, تو ہم کیوں. میں یہ نہیں کہتا ان کا ٹریک ریکارڈ اس سلسلے میں کو بہت اچھا ہے, قطعی طور پہ میں نہیں کہتا. نجم سیٹھی کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے, جنگ گروپ کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے, اور بھی لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا ٹریک ریکارڈ کو بہت اچھا ہے. لیکن یہاں پہ پروپیگنڈے کے لیے آپ یہ دیکھیے کہ اس صرف اتنا پورشن لے لیا گیا, اور اصل جو جواب آنا چاہیے تھا, جو ایکچولی اس کے اوپر مطلب یا تو پھر شہباز شریف نے کہا ہو نا ہاں بالکل ٹھیک ہے ایک واٹس ایپ گروپ بناتے ہیں اس کے اندر سب کچھ ہو, یہ چیز نکال دی گئی ڈیلیبریٹلی. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ شہباز گل صاحب نے یہ ٹویٹ کی تھی. یہ ٹویٹ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر, یہ ٹویٹ اب ڈیلیٹ کر چکے ہیں, میں یہ پہلے آپ کو بتا دوں, یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر چکے ہیں. لیکن ایکچولی اس کے اندر انہوں نے لکھا کیا, لکھ دی, آگے سے انہوں نے ڈیش دے دیا, لعنتی کہنا چاہ رہے ہوں گے تو اس کو ڈیش کر دیا. ہے ایسی صحافت پر, یہ صحافت نہیں لفافہ گروپ ہے جس میں تنقید بھی پوچھ کر کی جا رہی ہے. پوچھ رہے ہیں بتا دیں کتنی تنقید کرنی ہے شہباز شریف پر. واہ. اس کے بعد فرنٹ لائن ود کامران, بیسیکلی کامران شاہد صاحب کی, کیونکہ آخر میں کامران شاہد صاحب کی آواز آتی ہے. کامران جی آپ کے بیٹھے ہوئے یہ بات ہوئی, آپ کو اٹھ جانا چاہیے تھا ہنسنے کے بجائے احتجاج. شہباز گل صاحب اب یہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کو ڈیلیٹ کر چکے ہیں, کیونکہ شاید اور کچھ مجھے نہیں پتا, ہو سکتا ہے کامران شاہد صاحب نے ان کو بتا دیا ہو کہ گل صاحب لوگوں کے اوپر لانتے بھیجنے سے پہلے اور لوگوں کے اوپر جو ہے اس قسم کے الزامات لگانے سے پہلے تحقیقات کر لیا کریں کہ وہاں پہ کیا کیا ہو رہا تھا. وہاں پہ آپ کو جتنے لوگ وہ سامنے نظر آئے تھے نا, یہ جتنے لوگ نظر آئے تھے, یا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی نے شہباز گل کو کہا ہو کہ بھائی آپ یہ سب کو یہ جتنے لوگ اسکرین میں نظر آئے ہیں آپ ان کو لفافہ گروپ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو اس ویڈیو کے اندر نظر آئے ہیں, تو یہ نہ ہو کہ وہ آپ کو ڈیفیمیشن کے اندر کورٹ آف لاء کے اندر لے جائیں, تو شاید اس وجہ سے ڈیلیٹ کرنی پڑ گئی. ٹھیک ہے, اور دوسری بات یہ کہ وہاں پہ عارف امیر بھٹی صاحب بھی تھے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اس میں فریم میں نظر نہیں آ رہے نا, تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ویسے تو میں لوگوں کے نام لے چکا ہوں اپنا, میں نے سنڈے کو جو ویلاگ کیا تھا, عارف امیر بھٹی صاحب بھی اس کے اندر موجود تھے, اس میں مجیب الرحمان شامی صاحب بھی موجود تھے, اس میں کامران شاہد صاحب بھی موجود تھے, مبشر لقمان صاحب بھی اس کے اندر موجود تھے. اس کے علاوہ اور بہت سے اینکرز مطلب وہاں پہ موجود تھے, اور وہ اپنے سوالات انہوں نے کیے. لیکن آپ صرف پروپیگنڈا دیکھیں کہ کس طرح پھیلایا جائے, اور اس کے بعد ان کے جتنے لونڈے لپاڑے ہیں, لونڈے لپاڑے تو کس طرح پیچھے رہ سکتے ہیں نا, وہ جتنے لونڈے لپاڑے ہیں وہ بھی دھڑ دھڑ انہوں نے سارا کچھ جو ہے وہ اس کا پروپیگنڈا سٹارٹ کر دیا کہ دیکھیں جی یہ کیا ہو رہا ہے, دیکھیں کیا ہو رہا ہے. جبکہ نہ وہ وہاں پہ موجود تھے, اور نہ انہوں نے اتنی جرت کی کہ بھائی چلو جتنے لوگ آپ کو اسکرین میں نظر آ رہے ہیں انہی میں سے کسی ایک کو فون کر کے پوچھ لیں, انہی میں سے کسی ایک کو فون کر کے پوچھ لیں کہ یار یہ جو اس نے واسع نے جو سوال کیا تھا, واسع چودھری نے ایکچولی کس کانٹیکس میں کیا تھا اور بات کیا تھی. شرم اس بات کی یہ نہیں آتی کہ ایکچولی یہ کانٹیکس بھی آپ کے خلاف جا رہا ہے, یہ آپ کے خلاف جا رہا ہے کہ جناب 3.5 سال جو ہوتا رہا صحافیوں کے ساتھ, کہیں آپ لوگ تو یہ نہیں کریں گے. کانٹیکس یہ تھا بات کا, لیکن آپ دیکھیں اس کو ٹویسٹ کس طرح کیا گیا. اب آ جائیے اس شخص کے اوپر جس نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی. نون لیگ کے میڈیا سیل کو تو شرم اس بات کی آتی نہیں ہے, اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو یوز دیز ورڈز. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی ان کے میڈیا ہینڈل کرنے والے لوگ ہیں, یہ ہوتا ہے جب آپ بغیر کسی کے کریڈینشلز چیک کیے ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کو جو ہے نا وہ آپ ان میٹنگز کے لیے بلا لیتے ہیں. اینڈ آئی ایم سوری ٹو یوز دس, اینڈ آئی ول ٹیل یو وائی. آئی ہیو گاٹ اے ویلڈ ریزن ٹو ایکچولی سے دس. میں ہمیشہ آزادی اظہار رائے کے ساتھ ہوں, لیکن ایتھیکل جرنلزم کے ساتھ ہوں. یہ جو حرکت کی ہے, یہ جو ویڈیو ریکارڈ کی ہے, اس سے پہلے اناؤنس کیا گیا تھا اس میٹنگ کے اندر کہ یہ آف دا ریکارڈ میٹنگ ہے اور دیر شوڈ بی نو کیمراز, دیر شوڈ بی نو کیمراز. اور یہ عمران خان صاحب بھی کرتے رہے ہیں, اور یہ عام روٹین ہے. کسی کو وہ پراپر جرنلسٹ ہو تو اسے پتا ہو نا.
ایک پراپر صحافی جس نے کبھی کام کیا ہو, جس شخص نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی ہے, میں جانتا ہوں اس شخص کو, میں جانتا ہوں, لیکن وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ میں اس کا نام لوں. اور بائی دا وے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ شخص خفیہ ریکارڈنگز کرتے ہوئے پہلے بھی پکڑا جا چکا ہے. جی ہاں, میں یہ بھی آپ کو اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ شخص خفیہ ریکارڈنگز کرتے ہوئے پہلے بھی پکڑا جا چکا ہے. لیکن سلام ہے نون لیگ والوں کے اوپر کہ ان کو تب بھی نہیں پتا ہوتا کہ یار کس صحافی کو آپ نے بلانا ہے اور کس کو. اس شخص کو آج تک جس نے یہ ویڈیو ریکارڈنگ کی نا, میرا خیال میں آئی کوڈ بی رانگ, لیکن میرا خیال میں نے آج تک اس کو زندگی میں شاید کسی وزیر اعظم کے ساتھ کسی بریفنگ میں بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا. یہ پہلی دفعہ ہوا ہوگا میرا خیال میں, میں نے آج تک عمران خان صاحب کی کسی بریفنگ میں اس شخص کو نہیں دیکھا. میں نے آج تک اس سے پہلے نواز شریف کے ساتھ کسی بریفنگ میں نہیں دیکھا. یہ شہباز شریف پہلا وزیر اعظم ہے جس کی بریفنگ میں جو ہے وہ آپ نے لا کے بٹھا دیا, اور آپ دیکھ لیں اس نے کیا کام ڈالا ہے. اور وہ بھی ایک ایڈیٹڈ انکمپلیٹ ویڈیو نکال کے صرف اور صرف نون لیگ کو اور صحافیوں کو گندا کرنے کے لیے یہ گھٹیا حرکت اس نے کی. اور دوسری بات یہ کہ وہ اتنا مطلب اپنے آپ کو سمارٹ سمجھ رہا ہے کہ اس کا پتہ نہیں چلا ہوگا کہ یہ کیا حرکت ہو رہی ہے. وہاں پہ آلریڈی ایک عدد جو آفیشیل کیمرہ ہوتا ہے, کیونکہ پرائم منسٹر کی جتنی بھی انگیجمنٹس ہوتی ہیں اور خاص طور پہ ایسی صورتحال میں وہاں پہ ایک آفیشیل کیمرہ پھر بھی موجود ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا اس نے یہ چیز کیپچر کی کہ نہیں کہ ایکچولی ویڈیو کون بنا رہا تھا, لیکن کامران شاہد صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. کامران شاہد اس شخص کے بالکل ساتھ بیٹھے ہوئے, اسی لیے اتنی لاؤڈ آواز ان کی آ رہی ہے آخر میں. تو ان کو بھی پتا ہے کہ یہ کون سا شخص تھا جو یہ ویڈیو بنا رہا تھا. لیکن آپ اپنے, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں, اپنے بڑے سے بڑے ناقد کو بلائیں, بڑے سے بڑے ناقد کو جو ہے وہ اس قسم کی پریس کانفرنسز کے لیے بلائیے, میڈیا انٹریکشنز کے لیے بلائیے. لیکن فار گاڈ سے کسی بندے کا کریڈینشل تو چیک کر لیا کریں کہ اس کا ہسٹری کیسی ہے, اس کی ماضی کیسا ہے. کسی بھی صحافی کے لیے جب ایک دفعہ ایک آدمی وہاں پہ کہہ دے نا یہ بات کہ جی دس از آف دا ریکارڈ اور دیر آر نو کیمراز الاؤڈ, تو بات وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے. وہاں پہ ایتھیکل جرنلزم شروع ہوتی ہے. ہم سے بھی عمران خان صاحب ہو گئے اور باقی کتنے لوگ ہو گئے. یہ حرکت جا کے ذرا آئی ایس پی آر کے اندر کر کے دکھائیے. یہ جو بیٹھا ہوا تھا جس نے یہ حرکت کی ہے, یہی حرکت ذرا آئی ایس پی آر میں جا کے کر کے دکھائے. آپ وہاں پہ ڈی جی کے ساتھ یا آرمی چیف کے ساتھ یا کسی کور کمانڈر کے ساتھ یہ بیٹھے ہوں اور ذرا ان کی ویڈیو ریکارڈ کر کے دیکھیں. جب آپ کو بتا دیا جائے ایک دفعہ کہ جناب دیر از نو ریکارڈنگ الاؤڈ, اس کے باوجود آپ یہ حرکت کر کے دیکھیں. لیکن دس از دا ریزن. وہ بیچارہ بڑی دیر سے اسٹرگل کر رہا ہے, میں اس کو میں جانتا بھی ہوں. وہ کوشش کر رہا ہے میں کسی طرح مجھے کوئی نام شام کوئی فیم مل جائے, لیکن مل نہیں رہا جس نے یہ حرکت کی ہے. لیکن خیر ہے, ٹھیک ہے, وہ انہی گندی حرکتوں کی وجہ سے بیسکلی باہر ہے. اسی لیے کوئی بھی اس کو مین اسٹریم چینل بیسکلی اس بندے کو لیتا بھی نہیں ہے. دیٹس دا ریزن. تو ایک شیمفل, ایک گھٹیا حرکت جس میں صحافی برادری کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی اور پرائم منسٹر کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ایک ان ایتھیکل اور گھٹیا طریقے سے. اینڈ نون لیگ ایکچولی نیڈس ٹو ویک اپ اینڈ سی کہ آپ کسی کو بھی بلائیں. میں کہتا ہوں آپ ارشد شریف صاحب کو بلائیں, میں کہتا ہوں آپ عمران ریاض خان صاحب کو بلائیں, آپ چودھری غلام حسین صاحب کو بلائیں, صابر شاکر صاحب کو بلائیں. آپ کا ان سے بے شک لاکھ اختلاف ہو, لیکن پھر بھی یہ ایک جرنلزم کی فیلڈ میں کام کرنے والے پرانے نام ہیں جو بڑے بڑے چینلز کے اندر کام کر چکے. آپ ان کو بلائیں اور ان کے سخت سے سخت سوالات کے جوابات دیں. لیکن اس قسم کے لوگ جن کو ایکچولی جرنلزم آتی تک نہیں ہے, دے شوڈ ناٹ بی انوائٹیڈ ان سچ میٹنگس. اگلی ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.